انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے نقصان کا دکھ دشمنوں کے ساتھ مت کہو کہ وہ اس پر خوشی مناتے ہوئے لا حول کہیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، گناہوں میں نہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، پھر آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ موت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو ہوا میں 4 زانو بیٹھا دیکھو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کوئی بے وقوف شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی،
دسترخوان کشادہ کر دو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ سجدہ کرو، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ عزت دو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ زبان کو جھوٹ سے، نگاہ کو خیانت سے، عمل کو ریاکاری سے اور دل کو نفاق سے پاک رکھ۔ پھر یہ زبان اللہ کی تلوار، آنکھیں جمال و جلال کا مرکز، عمل کن فیکون اور دل عرش رحمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے میرے لیے دعا کرو۔ احسان کرنے، درگزر کرنے اور گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: ضرورتوں کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی نیت عرش سے وابستہ ہے۔ جب انسان اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو وہ نیت عرش الہی کے پائے کو حرکت میں لاتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارے الفاظ ہماری خاموشی سے بہتر ہیں، تبھی ان کا استعمال کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے، اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگ رہے ہیں وہی حق ہے۔ جسے ادب کی پستی نیچے گرا دیتی ہے، اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔